رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ میں سب سے پہلے جو ان کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کی آیات کو تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف تلاوت قرآن ہی نہیں فرمائیں گے بلکہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی ارشاد فرمائیں گے۔ اور آج اس مادی دور میں جب مادیت عروج پر ہے اور دین کے نام پر، دنیا کے نام پر جس طرح بھی کسی سے بن پڑتا ہے وہ مادیت کو فروغ دے رہا ہے، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور بعثت النبی کے جو مقاصد ہیں ان کو ہمیں ہمہ وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اپنے جملہ اہل بیت اطہار، اپنی ازواج پاک، تمام جتنے بھی حضور کے ساتھ متعلق لوگ ہیں، خواہ وہ حضور کے گھر والے ہیں یا آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں زندگی کے ہر شعبہ میں تربیت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے، اور یہی خصوصیت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اور یہ جو وارثان منبر و محراب ہیں اور بالخصوص حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج جو روش ہے وہ وہی ہونی چاہیے اور وہی ہوگی یقیناً جو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کا نمونہ نظر آئے گا اس میں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کریں، کوئی نعمت طلب فرمائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نعمت حضور کو نہ مل سکے؟ لیکن حضور نے سادگی کا، عاجزی کا اور غربت کا راستہ پسند فرمایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ایک چٹان پر راستے میں کہیں، اور حضور کچھ تناول فرما رہے ہیں۔ ایک بدتمیز قسم کی خاتون جس کی عادت ہے کہ وہ ہرزہ سرائی کرتی رہتی ہے، بد کلامی ہمیشہ کرتی ہے، وہ آئی ہے، اور یہی خلق عظیم ہے جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے۔ اور صبر، تحمل، بردباری، جب یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو خلق عظیم ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ہی حضور کو اکیلے پایا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایک آدھ بات کر لوں۔ عادت سے مجبور ہوتے ہیں بعض لوگ، بولنے کی عادت ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے بیٹھے ہیں آپ، غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھا رہے ہیں؟ بڑی نازیبا بات تھی، نہایت بے ادبی پر مشتمل تھی۔ جواب تو یہی بنتا تھا کہ حضور یہ فرما دیتے، یعنی اگر ہمارے لوگوں کی عقلوں کی بات کی جائے تو پھر اسی طرح کا جواب ہونا تھا کہ حضور اسے فرماتے کہ تم کیسی بدتمیزی کر رہی ہو۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرہ عاجزی انکساری ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اللہ کا عاجز بندہ اور غلام کون ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ جواب صرف حضور کی ذات گرامی سے ہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی بدتمیزی کے بعد حضور یہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس نے اسی پر بس نہیں کی، جواب اس کو جب یہ ملا تو شرمندہ ہو گئی، پھر اسی میں سے اگلی بات نکالی، اس نے کہا کہ اکیلے کھاتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلائیں گے؟ حضور نے فرمایا تم بھی کھا لو۔ اب جب اس کے سامنے کھانا پیش کیا تو اس نے کہا کہ آپ کھلائیں مجھے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کے قریب لقمہ کیا تو اس نے کہا یہ نہیں کھاؤں گی، جو آپ کے منہ میں ہے، جو چبا رہے ہیں وہ دے دیں مجھے۔ حضور نے منہ سے نکال کر وہ دیا تو پھر قسمت بدل گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کھانے کے بعد ساری زندگی اس کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلی، اس کی زندگی بدل گئی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم، یہ ہے خلق عظیم۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام اور پھر حضور کے اہل بیت اطہار، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ صرف وہ اپنے تک ہی باتیں رکھتے ہیں۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، ان ائمہ کرام نے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا، اور آج بھی اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کا حسن اخلاق ہے اس کو اپنا لیا جائے، کیونکہ اس وقت باقی تمام معاملات میں کچھ نہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن اخلاقیات میں ہم اتنا زوال و انحطاط کا شکار ہیں کہ بعض اوقات غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، اور پھر بالخصوص وہ طبقہ جو اپنے آپ کو متدین کہتے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور ہمارا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ جب بد کلامی کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ برسر منبر جب گالیاں اور بدتمیزی وغیرہ کی جاتی ہے تو یقیناً نبوی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔